میں بذات خود دل کی تکلیف میں مبتلا ہو گیا تھا، 2001-2 کی بات ہے۔ یہ عمل میں نے خود بخود اپنے لیے پڑھا، اپنے علماء اور دوستوں سے پڑھوایا، پھر میں اس کو مختلف دوستوں کو پڑھ کے دیتا رہا۔ ہمارے ایک دوست ہیں ملک نور محمد احمد کے نام سے، بھٹا فیملی سے تعلق رکھتے ہیں، جلال پور پیر والا کی، کینسر کے مریض ہو گئے، شدید تکلیف تھی۔ میں ان کی عیادت کے لیے گیا تو پتہ چلا کہ ان کے رشتہ داروں نے ان کے ہاتھ پاؤں سیدھے کیے ہوئے ہیں، اور یہ کیفیت ہے کہ شاید اس کے آخری لمحات ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ انتہائی قابل قدر سامعین و ناظرین، اس وقت پاکستان میں ایک برساتی اور بارشی موسم ہے۔ روزانہ اس کی ایک پیشین گوئی آتی ہے کہ بھی فلاں علاقے میں گرج چمک کے ساتھ بارش ہو رہی ہے، فلاں علاقے میں آندھی آ رہی ہے، بارش آ رہی ہے۔ یاد رکھیے کہ بارش اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ آسمان سے جو پانی آتا ہے بالکل صاف شفاف، کسی قسم کے گرد سے، آلودگی سے، مٹی سے، اور یوں سمجھیے کہ زمین پر گرنے پڑنے سے صاف ستھرا پانی آتا ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں یہ ہمارے انعامات میں سے بہت بڑا انعام ہے کہ ہم آسمان سے پانی برساتے ہیں، اور اس پانی کے ذریعے سے زمینوں سے تمہارے لیے پھل فروٹ سبزیاں اور تمہارا اناج اگاتے ہیں۔ دوسری جگہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں ماء مبارکہ، ہم نے اس کو برکت والا پانی بنایا ہے۔ نزلنا من السماء ماء مبارکہ، آسمان سے برکت والا پانی اترتا ہے۔ تو بہت سارے کام ایسے ہیں، یعنی ایسے جیسے زمزم کے پانی کو بڑا خیر اور برکت والا بتایا گیا ہے، اسی طریقے سے بارش کا پانی ہے۔ بارش کا پانی کئی بیماریوں کے کام آتا ہے، اور بہت سارے لوگ اس کو مختلف چیزوں میں استعمال بھی کرتے ہیں۔ ویسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارش کا پانی پیتے بھی تھے، اور صحابہ کرام میں بھی اس کے پینے کا معمول تھا۔ یہاں یہ بات عرض کرنا ضروری ہے کہ بے موسمی بارشیں اللہ کی طرف سے آزمائش، امتحان اور ابتلا ہے، اس سے اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے۔ لیکن بارش کے لیے دعا کرنا کہ اچھی بارش ہو، نفع مند بارش ہو، اور ہماری ضرورت اس سے پوری ہو، یہ بھی ایک اہم چیز ہے۔ اس لیے کہ جب بارشیں نہیں ہوتی، حبس ہوتی ہے، گرمی ہوتی ہے، بیماریاں پھیلتی ہیں، حشرات الارض، کیڑے مکوڑے، سانپ بچھو، یہ چیزیں زمین سے باہر نکلتی ہیں، اور جب بارش آتی ہے تو دھول مٹی جم جاتی ہے، بارش آتی ہے تو درختوں میں ایک شکفتگی آ جاتی ہے، پھل پھول اور اسی طریقے سے باغات ان میں ہریالی اور سبزہ آ جاتا ہے، انسان خوش و خرم ہوتے ہیں، اور جلدیں تر و تازہ ہو جاتی ہیں، جانور بڑے حشاش بشاش نظر آتے ہیں۔ بلکہ حدیث کی کتابوں میں یہ دعا لکھی ہوئی ہے کہ اللہم اسقنا، اللہم اسقنا، اللہم اسقنا، اے اللہ ہم پر پانی پلا، اے اللہ ہم پر بارش برسا، اے اللہ ہم پر بارش برسا، اللہم اغثنا، اللہم اغثنا، اللہم اغثنا، 3 مرتبہ حدیث کی کتابوں میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کو فرمایا ہے۔ اور پھر بعض دفعہ اس بارش میں گرج چمک کے ساتھ بعض مقامات پر آزمائش ہوتی ہے، بجلی بھی گرتی ہیں، اس سے بعض دفعہ فصلیں بھی یوں سمجھ لیجئے جیسے آج کل گندم تیار ہے، مختلف علاقوں پہ ایسا ہے کہ بارش ہو جائے تو پھر کئی دن تک گندم پڑی رہتی ہے، جب تک وہ خشک نہ ہو دوبارہ اس کو صاف کرنا آزمائش بن جاتا ہے۔ تو ایسے موقع پر اللہ کے نبی نے دعا سکھائی ہے، اللہم انی اعوذ بک من شر ما ارسل بہ، اے اللہ اس شر سے پناہ مانگتا ہوں جو اس بارش کے ساتھ آ رہا ہے۔ پھر اس کے بعد ہے کہ اللہم سیبا نافعا، اے اللہ نفع والی بارش ہمیں نصیب فرما۔ میں اس وقت یہاں ایک بات چھوٹی سی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بارش کے پانی پر کو آج اس وقت ان دنوں میں غنیمت سمجھیں، اور اس پانی کو اکٹھا کریں، اور اکٹھا کر کے اس کے اوپر ایک عمل پڑھا جاتا ہے، وہ پڑھ کر اگر اس کو مریض کو پلایا جائے اور اسے استعمال کیا جائے تو اس کے بہت سارے فائدے ہیں۔
علامہ ابن جوزی کے حوالے سے ایک روایت ملی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جبریل امین آئے اور نے کہا اللہ کے نبی جو شخص بارش کے پانی پر یہ 5 چیزیں پڑھ کر دم کرے اور کسی بھی مرض کے مریض کو موذی مرض کے مریض کو اگر وہ پانی پلایا جائے تو اس کے جسم کے جس رگ و ریشے میں کوئی بیماری ہوگی اللہ نکال دیں گے۔ وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ 70 مرتبہ سورۃ فاتحہ، 70 مرتبہ آیت الکرسی، 70 مرتبہ سورہ اخلاص، 70 مرتبہ سورہ فلق قل اعوذ برب الفلق، 70 مرتبہ سورۃ ناس۔ ان آخری 2 صورتوں کو معوذتین کہا جاتا ہے، یہ پڑھ کر اس میں دم کیا جائے۔ یاد رکھیے کہ یہ روایت انہوں نے نقل کر کے بھی اس کو ضعیف لکھا ہے، یہ باقی حدیث کی کتابوں میں کہیں نہیں ملی، لیکن اس کا ایک تجربہ جو میرے مشاہدے میں بھی آیا اور بہت سارے دوستوں نے اس کو کیا کہ ایک تو بارش کے پانی کو قرآن پاک نے برکت کا پانی کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے برکت والا فرمایا۔ دوسرا یہ ہے کہ اس پر سورۃ فاتحہ کا پڑھنا، فی فاتحۃ شفا من کل داء، الحمد ہر بیماری کی شفا ہے۔ تیسری چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آیت الکرسی کو ارشاد فرمایا، یہ وہ آیت ہے جو قرآن کریم کی سب سے بڑی آیت ہے، اللہ کے عرش کے خزانوں میں سے ہے اور یہ حضور کی امت کو عطا کی گئی ہے۔ اس میں اللہ کے 10 اسماء الحسنی ہیں اور اس کی بڑی فضیلتیں ہیں۔ جس دن آدمی اس کو پڑھ لے اگر موت آئے تو اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت کا ہی فاصلہ ہے۔ اس طریقے سے سورہ اخلاص قرآن مجید کی تہائی ہے، 3 مرتبہ پڑھو تو قرآن پاک مکمل کرنے کا اجر ملتا ہے، اس 10 مرتبہ پڑھو تو جنت میں ایک محل تیار ہوتا ہے، 11 مرتبہ پڑھو اور کسی قبرستان میں کھڑے ہو کر ان کے مدفونین کے ایصال ثواب کر دو تو اللہ سارے نیک مردوں کی نیکیوں کے برابر پڑھنے والے کو اجر عطا فرماتے ہیں۔ تو اس کو پڑھنا، اور آخری جو معوذتین ہیں وہ جادو کے لیے، جنات کے لیے، آسیب کے لیے، نظر بد کے لیے انتہائی مجرب ترین صورتیں ہیں، جو خود اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرمایا، قل اعوذ برب الفلق، محبوب آپ ان کو پڑھیے اور کہیے کہ میں رب فلق سے دعا مانگتا ہوں، میں پناہ مانگتا ہوں، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس۔ تو یہ اس حوالے سے یہ صورتیں اپنی اپنی جگہ بڑی مؤثر ہیں۔ میں نے اس کا کئی بار تجربہ کیا ہے، مشاہداتی طور پر یہ بات آپ سب سے عرض کرتا ہوں کہ ایک تو یہ پانی کی برکت اپنی جگہ پر ہے کہ حدیث میں بھی ہے، قرآن پاک میں بھی ہے اور صحابہ کرام کے عمل میں بھی ہے کہ وہ اسے استعمال کرتے تھے۔ دوسرا یہ ہے کہ سورۃ فاتحہ شفا ہے، آیت الکرسی اللہ کی بہت بڑی رحمت اور نعمت اور پڑھنے والے کی جان، مال، ایمان، عزت آبرو کی حفاظت کرتی ہے۔ سورہ اخلاص قرآن مجید کی تہائی ہے، معوذتین انسان کی حفاظت کا عمل ہے۔ ان 5 چیزوں کو اگر 70 بار پڑھ کے اس پانی پہ دم کر لیا جائے اور وہ پانی مریض کو پلایا جائے کم از کم 7 دن، اور اگر پانی زیادہ اکٹھا ہو جائے اور پڑھ کے دم کر لیا جائے تو اس کو 41 دن تک آپ پلائیں، 40 دن مسلسل 41 دن پلائیں، انشاءاللہ ہر بیماری سے اللہ صحت شفا عطا فرمائیں۔ میں بذات خود دل کی تکلیف میں مبتلا ہو گیا تھا، 2001-2 کی بات ہے۔ یہ عمل میں نے خود بخود اپنے لیے پڑھا، اپنے علماء اور دوستوں سے پڑھوایا، پھر میں اس کو مختلف دوستوں کو پڑھ کے دیتا رہا۔ ہمارے ایک دوست ہیں ملک نور محمد احمد کے نام سے، بھٹا فیملی سے تعلق رکھتے ہیں، جلال پور پیر والا کی کینسر کے مریض ہو گئے، شدید تکلیف تھی۔ میں ان کی عیادت کے لیے گیا تو پتہ چلا کہ ان کے رشتہ داروں نے ان کے ہاتھ پاؤں سیدھے کیے ہوئے ہیں اور یہ کیفیت ہے کہ شاید اس کے آخری لمحات ہیں۔ تو وہ پانی میں صرف اس لیے لے گیا تھا کہ میں پانی ان کو پیش کر دوں۔ اللہ کے ہاتھ میں ہے شفا، اللہ کرم فرمائیں گے، رب کا نام ہے، اور پھر یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء، قرآن مجید کو شفا بنا کے نازل کیا ہے۔ تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جن کے اندر شفا ہے، جادو سے، جنات سے، آسیب سے، بیماریوں سے، کینسر سے، تمام تکلیفوں سے بچاؤ کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ تو میں نے جا کر وہ انہیں دیا، ان کے رشتہ داروں کو، اور یقینی بات حقیقت یہ ہے کہ میں اس مریض پر کھڑا نہیں ہو سکتا تھا چونکہ میں خود بھی بیمار تھا، تو لیکن اللہ نے کرم فرمایا، آج وہی ہمارا دوست
بالکل صحت مند ہے، تندرست ہے، کینسر جیسے مرض کے لیے یہ پانی انتہائی مفید ہے۔ تو میں تمام دوستوں سے گزارش کروں گا کہ ان بارشوں کو میں اس پانی کو جمع کریں اور جمع کر کے صاف کر کے اسے اپنے پاس رکھیں اور اس کے اوپر یہی پڑھیں، اول آخر درود شریف، اور درود شریف بھی وہ پڑھیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا درود ہے، جو ان دواؤں کے حوالے سے اور دعاؤں کے حوالے سے ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بعدد کل داع و دواع وبارک وسلم۔ اس کو طاق عدد 11 مرتبہ پہلے پڑھ لو، 11 مرتبہ آخر میں، درمیان میں یہ عمل پڑھو، 70 مرتبہ سورۃ فاتحہ، 70 مرتبہ آیت الکرسی، 70 مرتبہ جناب سورہ اخلاص، 70 مرتبہ آخری 2 سورتیں فلق ناس جن کو معوذتین کہا جاتا ہے، ان کو پڑھ کر اس پانی پر دم کرے۔ پڑھنے والا اس عمل کے دوران کسی سے بات نہ کرے۔ یوں بھی ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی نہیں پڑھ سکتا تو 2-4 باوضو ہو کے صاف ستھرے نمازی لوگ بیٹھیں، ایک فاتحہ 70 مرتبہ پڑھ لے، دوسرا آیت الکرسی پڑھ لے، تیسرا اخلاص پڑھ لے، چوتھا معوذتین پڑھ لے، یا ایک سورت کر کے سارے پڑھ لیں اور اس کے اوپر دم فرما دیں۔ اور پانی کو جمع کرنے کا بھی ایک بڑا خوبصورت اور آسان طریقہ ہے، وہ یہ ہے کہ چاروں طرف سے کوئی لکڑیاں کھڑی کر کے یا ایک چرپائی کو الٹا کر کے اس کے پاؤں کے سب پایوں کے ساتھ کپڑا باندھ دیں، درمیان میں تھوڑا سا جھول ہو جائے، اس کے نیچے ایک بڑا ٹب یا بڑا برتن یا اس قسم کی کوئی چیز رکھ دیں، جو پانی بارش کا اس کے اندر آئے گا وہ ظاہر ہے کہ وہ قطرے درمیان میں اکٹھے ہوں گے اور پانی سے چھن کر وہ نیچے جائیں گے، زمین پہ لگ کر وہ پانی نیچے آئے اس کو نہیں، جیسے مکان کی چھت سے پرنالوں سے آتا ہے، بے شک زمین اس کی جتنی صاف کیوں نہ ہو، لیکن وہ پانی براہ راست آپ کے پاس آنا چاہیے، زمین کو لگ کر نہیں آنا چاہیے۔ اس کا احتیاط کریں، اس پانی کو استعمال کریں، مریضوں کو دیں، پڑھ کر دیں۔ میں بالخصوص علماء کو، ائمہ کو اور وہ لوگ جو یعنی اعمال کر کے لوگوں کے لیے فائدہ مند ہوتے ہیں اور ان کے لیے خیر و فلاح و صلاح کا ذریعہ بنتے ہیں، وہ اس کو پڑھیں اور پڑھ کر مریضوں کو دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے یقین ہے، اللہ اپنے کلام کی برکت سے، سورہ فاتحہ کی برکت سے، آیت الکرسی کی برکت سے، اخلاص اور معوذتین کی برکت سے، اپنے نام کی برکت سے اور اس برکت والے پانی کی برکت سے اللہ اسے شفا عطا فرمائیں گے۔ اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔